أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مسلمان ہو یا یہودی اور سابی ہو یا نصارہ، جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی 69 نمبر کی آیت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے پہلے پارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ کہ ہمارے دربار میں چاہے کوئی ہو، کسی کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہوگی، چاہے وہ یہودی ہو، سابی ہو، نصارہ ہو یا مسلمان ہو۔ اس کے بارے میں اس کے حسب نسب، اس کے خاندان، اس کے وطن کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو کوئی صحیح اعتقاد کے ساتھ عمل صالح کر کے آئے گا تو پھر اس کی صحیح مشکور ہوگی اور مقبول ہوگی ہمارے ہاں۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والا، رسالت کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا، اس لیے اس کے بارے میں مغالطے میں پڑ جاتے ہیں لوگ اور غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ رسالت کے بغیر بھی چل جائے گا، نجات ممکن ہے رسالت کے بغیر، یہ کہنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس آیت میں کہ اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں جو خود ان کے پاس موجود تھی، تورات اور انجیل، اس میں بھی یہ ہدایت صاف صاف موجود تھی کہ آئندہ آنے والے جو نبی ہوں گے خاتم الانبیاء، ان پر اور ان کے ساتھ جو کتاب آئے گی قرآن کریم، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے بعد وہ ساری آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئی، تو پھر اس پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ چونکہ یہاں پر ایمانیات کی بحث نہیں ہو رہی ہے، اس لیے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کہہ دیا گیا، حالانکہ ایمان باللہ میں ایمان بالرسول داخل ہے، اس کے بغیر ایمان باللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کریم کی 20 آیتیں اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف زمانے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا، مختلف شریعتیں بھیجی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا فرمایا سورہ مائدہ میں، اسی بارے میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک الگ الگ طریقہ اور منہاج اور شریعت بنا کر بھیجی تھی، تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اگر رسالت کے بغیر ہی چل جاتا تو ایسے بہت سے مذاہب ہیں دنیا میں جو توحید اور آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور جو شریعتیں پیغمبروں کو دے کر بھیجی، اور ہمیشہ یہ جو ہے مطالبہ کیا گیا کہ تم ان پیغمبروں کی رسالت کو تسلیم کرو، تو اس کی ضرورت کیا پڑتی تھی؟ شریعتیں ایک ہی شریعت، ایک ہی کتاب اور ایک ہی پیغمبر آ جاتا تو کافی تھا قیامت تک کے لیے۔ لیکن لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور شریعتیں بنا کر بھیجتے گئے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے لیے۔ اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جو لوگ مخالفتیں کرے ان سے جنگیں لڑی، مجاہدہ کیا گیا، یہاں تک قتال کی نوبت آئی، تبلیغ کی گئی۔ یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے سب چیزیں اگر رسالت کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ ایمان باللہ جو ہے ایمان بالرسالت بھی ہے اس میں، اور ایمان بالآخرت، یہ سارا کا سارا ایمان اس میں تکمیل ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو مسلمانوں کو جو ہدایت دی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ حسن و سلوک کریں اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں، تو پھر دوسری طرف یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اپنی سرحدات کی حفاظت کی جائے، اسلامی تشخص کی حفاظت کی جائے، ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں جو ہے امتیاز ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ رسالت کو جب تسلیم کریں گے، یقین کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے،
تو ہی یہ ساری چیزیں طے ہو سکتی ہے، ورنہ اگر کوئی رسالت کو بیچ میں سے نکال دینا چاہ رہا ہے تو رسالت کڑی ہے توحید اور آخرت کے درمیان کی، اس کا اسلام ہی مکمل نہیں ہو سکتا اور اس کی نجات ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، مگر جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اس میں قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ پھر سے آ رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ کیا عہد تھا؟ یہ پیغمبروں کی بات مانیں گے، وہ جو احکامات لے کر آئیں گے اس کی پابندی کریں گے، عہد و پیما کر ان سے لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب جو ہے پیغمبر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آئے اور جب وہ ان کے مزاج کے خلاف، ان کی خواہشات کے خلاف پڑے تو پھر انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور کسی کو انہوں نے قتل کیا اور کسی کی انہوں نے تکذیب کی۔ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، یہ جرائم وہ کرتے رہے اور پھر یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ یہ ان کا جو ہے عمل تھا اور یہ ان کا جو ہے معاملہ تھا دین کا، اور آخرت کے بارے میں یہ بڑے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اور ان کے جو جرائم ہیں، جو سرکشیاں اور نافرمانیاں ہیں، اس کے بارے میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ گمان کر بیٹھے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا، مگر پھر ان میں بہت سے لوگ اندھے اور بہرے بن گئے اور اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہونے والی ہے، اور حالانکہ یہ ڈھیل تھی جو اللہ مجرموں کو دیتا ہے تاکہ اپنی اصلاح کریں۔ مجرم یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی پکڑتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف کہ اس میں ان کے دینی اخلاقی عروج و زوال کے واقعات متعدد بار پیش آئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جب انتہا سے زیادہ سرکش ہو گئی اور نافرمان ہو گئی اور باغیانہ روش اختیار کی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو عالمگیر حیثیت کے تھے، ساری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ اس میں سے 2 مسلمان بادشاہ اور 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں۔ 2 کافر بادشاہ جو تھے اس میں سے ایک بخت نصر تھا اور ایک دوسرا نمرود تھا۔ نمرود کا تذکرہ سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، دیگر سورتوں میں بھی آیا ہے، اور بخت نصر کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ اس طریقے سے 2 مسلمان بادشاہ جو عالمگیر حیثیت رکھتے تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین جس کا تذکرہ سورہ کہف 16ویں پارے میں آیا ہے۔ تو یہاں پر جو کہنا یہ مقصود ہے کہ بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا، ظالم بادشاہ تھا وہ، یہ ان لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا تھی اور اس نے ان کو خوب تکلیفیں دی، ایذائیں پہنچائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ چونکہ جو ہے جرائم کرتے جا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں کہ وہ 2 مرتبہ فساد کریں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور خوب زیادتی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور پھر فرمایا گیا کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا
جب انہوں نے زیادتی اور سرکشی کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے ان کے اوپر ہمارے ایسے بندوں کو مسلط کر دیا جو بڑے سخت لڑاکے تھے، لڑنے بھیڑنے والے۔ فَعَدُوا اللَّهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، فجاسو خلالت دیا، وہ ان کے گھروں کے اندر گھس کر پھیل گئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور دوسرے وعدے کا وقت جب آیا تو پھر ان کے اوپر ایسے ہی جو ہے ظالموں کو ہم نے مسلط کیا جو ان کی مسجدوں میں گھس گئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ان کے چہروں کو انہوں نے بگاڑ دیا، لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی طریقے سے گھس گئے جیسا اس سے پہلے ان کی مسجدوں میں اور ان کے گھروں میں گھس گئے تھے، اور جہاں کہیں پر جس چیز پر قابو پایا انہوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کی تفصیلات تفسیر میں جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر وہ ظالم بادشاہ کو مسلط کیا تو وہ جا کر بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و تاراش کر دیا، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور ان کے جو مذہبی صحیفے تھے اس کو پیریں تلے ڈال کر رون دیا، اور بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اس نے، اور اس طریقے سے جو ہے تباہی مچائی، اور لاکھوں لوگوں کو اس نے غلام بنا کر وہاں سے لے گیا، اور ان کی جو مال و دولت تھی اس کو وہاں سے منتقل کر دیا لے جا کر۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کیے تھے ظالموں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ مقام عبرت ہے اور اس میں سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسے ظالموں کو مسلط کیے تھے۔ یہ یہاں پر کوئی قصہ کہانی سنانا مقصود نہیں ہے کیونکہ قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں جو ہے آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک لمحہ فکر ہے کہ یہ آیت ان سے جو ہے آج کیا مطالبہ کرتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آج کے جو موجودہ حالات جو ہیں مسلمانوں کے اوپر، جو مسلمان دنیا کے مختلف خطوں میں بسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر غیر مسلم قوموں کی طرف سے جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، جو وحشیانہ جو معاملہ جو کیا جا رہا ہے، جو بربریت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ان حالات میں اس کے تناظر میں رکھ کر مسلمان اپنے آپ کو جانچیں کہ یہ کیا معاملات ہیں اور ہم کو کیسا رہنا چاہیے۔ مسلمان اپنا خود کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ واقعی میں کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، کیا ہم نے جو ہے اسلام اور ایمان کو شعوری طور پر سمجھا ہے، کیا ہم نے اسلام کے جو مقاصد ہیں اس کو سمجھا ہے اور اس کے عین مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یقیناً ایسا نہیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ سرکش ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے، اس لیے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پست اور ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے ساری دنیا کے قوم سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کے ذریعے سے یہ بات فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس قوم کے اوپر لوگ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور اس طریقے سے جیسا کہ چنے ہوئے دسترخوان پر بھوکے جو ہے اپنا غذا حاصل کرنے کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، بالکل ایسا جیسا پانی کے اوپر جھاگ جتنا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، لوگ ان کو ذلیل کر دیں گے، پست کر دیں گے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو وہن کا مرض لگ جائے گا۔ وہن کا مرض کیا ہوتا ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، وہ دنیا کراہت الموت، دنیا سے شدید محبت اور موت سے نفرت، موت سے دور بھاگنا، دنیا سے محبت کرنا، دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا۔ آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے، دنیا سے بے حد محبت ہمیں ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں ہم۔ آج دیکھیے کہ جو ایک فریضہ ہے نماز، جس کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت ہمارے اوپر فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ایک فریضے کے طور پر سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ غور کریں تو یہی ایک عبادت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ فرض کیا ہے۔ دیگر ساری عبادتوں کو سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لیکن نماز کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس کو روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس کی کچھ نہ کچھ علت اور مقصد ہوگا، یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو جوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے، رشتہ جو ہے جڑتا ہے،
اور بندہ اپنے رب کے سامنے آ کر اپنی التجائیں کرتا ہے، اپنی درخواستیں کرتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے روزانہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینا اور ان کو نماز سکھانا اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے تیار کرنا، جبکہ بالغ ہونے سے پہلے کوئی اور عبادت کے سلسلے میں نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو ایسا کام کرنے سکھاؤ، جیسا روزے کے بارے میں یا دیگر عبادات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، اس کے بارے میں نہیں کہا گیا ان کو، صرف نماز کے بارے میں یہ تاکید کی گئی کہ 7 سال سے ان کو جو ہے تاکید کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز سے بے پرواہی برتیں تو ان کو ہلکی سی مارو، جبکہ 10 سال میں بھی بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو سختی کے ساتھ جو ہے نماز کی پابندی کرانے کے لیے کہا گیا، یہ اس وجہ سے کہ اس کو عادت پڑ جائے، نماز کا عادی ہو جائے، بالکل میکینیکل کام کی طرح، جیسا کہ صبح اٹھ کر لوگ جو ہے نہاتے دھوتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اپنے دیگر ضروریات کے کام کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے روزانہ نماز پڑھنا یہ بچوں کی عادت بن جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی تربیت ہماری ایسی نہیں ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں مصلیاں نہیں نظر آ رہے ہیں، نمازی نظر نہیں آ رہے ہیں، نمازوں سے غفلت جو ہے بے انتہا ہو گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کیے ہیں، جبکہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے 30-40 سالہ مستقبل کے تعلق سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کریں گے، ان کو کیا پڑھانا ہوگا، ان کو کہاں پر بھیجنا ہوگا، لیکن وہ اصل جو ان کا مستقبل ہے، مرنے کے بعد جو شروع ہونے والا ہے، آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں ہم بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے رکھ دیا ہے جو ہمیں ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں اور میرے ہاتھوں میں، میری مٹھی میں سب کے جو ہے جان ہے، میں ان کو جس طریقے سے چاہتا ہوں الٹتا پلٹتا ہوں، اور تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے میں تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں، اور اگر وہ جو ہے ایسے آ جائیں تو تم ان کو گالیاں دے کر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے تم مجھ سے رجوع ہو، میری فرما برداری، میری وفاداری میں آ جاؤ، تو پھر میں ان کو تمہارے اوپر نرم، شفیق اور مہربان کر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج اتنی حالات خراب ہو گئے ہیں، مایوس کن حالات ہیں ساری دنیا کی، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے۔ آخر کون سا وقت ہے جو رجوع ہوں گے ہم؟ اللہ کی جو ہے جو عبادت جو کرنے کا معاملہ ہے، سب سے پہلے تو نمازوں کا معاملہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کتنی ہو رہی ہے بتائیے؟ بڑی مشکل سے 5% لوگ بھی آج مسجدوں میں نظر نہیں آتے جو مسلمان کہلانے والے ہیں۔ 95% لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی صحت رہی تو پڑھ لیا، کبھی جو ہے خوشی ہوئی تو پڑھ لیا، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا تو جو ہے نماز پڑھ لی، اور کبھی ایسا دکھا تو پڑھ لیا، کبھی ویسا دکھا تو پڑھ لیا، کبھی جمعے کو آ گئے، کبھی عیدین کو آ گئے۔ یہ معاملہ نمازوں کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے، اور دیگر جو کام ہے، سچائی پر قائم رہنا ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور عقل حلال، یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے اللہ کی مدد آئی تھی جس وقت مسلمان کمزور تھے، اسلام کی شروعات ہو رہی تھی، انہیں جو معرکے پیش آئے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی تھی، کیسی نصرت فرمائی تھی مسلمانوں کی، فرشتوں کو بھیج کر اور جو ہے ہوائیں چلا دی تھی۔ وہی خدا، وہی رب آج بھی موجود ہے، اگر ہم واقعی میں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس کی مدد کے، تو پھر وہ آج بھی ویسے ہی ہوائیں چلا سکتا ہے ہمارے لیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے رجوع ہوں، بجائے کہ ادھر ادھر لوگوں کو کوستے پھریں، گالیاں دیتے پھریں۔ اللہ کی فرما برداری میں اگر آ جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ ہم اس قابل ہو کر دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔